پوری کی پوری صورت مکی ہے۔ اما یحییٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالت کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے وہ پورے کا پورا قرآن ہے، کیونکہ پورے قرآن میں اللہ کے نبی کا اخلاق ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ پھر فرمایا ثم قالت تقرأ سورۃ المؤمنین، پھر فرمایا کہ تم سورۃ المؤمنین نہیں پڑھتے؟ اس کو پڑھ کے دیکھو، اقرأ قد افلح المؤمنون حتی بلغ العشر، قد افلح المؤمنون سے پڑھو اور 10 آیات تک پڑھیں اس کو۔ فقالت هكذا كان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورے کا پوری 10 آیات جو ہیں اللہ کے رسول کے خلق کے مطابق ہیں۔ اب 10 آیات ہم انشاءاللہ پڑھیں گے ترتیب کے ساتھ۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق، قد جہاں بھی لگے وہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، تحقیق البتہ یقیناً، اس کا معنی ہوتا ہے کہ یقیناً کامیاب ہوگے ایمان والے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے۔ مکہ میں جو مسلمانوں کا حال تھا وہ اکثر ہم بتاتے رہتے ہیں، اور میں سنتے رہتے ہیں کہ مکہ میں کیا عالم تھا مسلمانوں کا، مشکل حالات، اور مشکل حالات میں پھر ایمان پر قائم رہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی بات پر پورا اترنا، حکم پر پورا اترنا۔ محبت اور اطاعت یہ دو لازم ملزوم ہیں، لیکن وہ فرق کیا ہے؟ میں نے کل ایک حدیث سنی، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پہ جا رہے ہیں، مدینہ سے احد کی طرف جا رہے ہیں، اور راستہ جو ہے وہ کالے پتھروں والا ہے، خاردار پتھر ہے وہ۔ تو حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں کہ رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے، ہم دونوں ہی جا رہے ہیں، کوئی اور صحابی ساتھ نہیں ہے۔ تو ایک جگہ جا کر آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ یہاں رکیں، میں ذرا آگے ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے آگے، اندھیرا تھا، میں نے جہاں تک ممکن ہو سکا آپ پر نظر رکھی کہ آپ کس طرف جاتے ہیں۔ پھر آپ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر آپ نے یہاں کھڑے رہنا، آپ نے یہاں رکنا ہے آپ نے۔ اب جب اوجھل ہو گئے، تھوڑی دیر بعد کچھ آوازیں ڈراؤنی سی آنی شروع ہو گئی۔ مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے، ایسی عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل چاہا کہ میں ادھر ادھر دیکھوں جا کے، کہیں اللہ کے نبی کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا رہی ہو، کوئی کسی جانور نے حملہ کر دیا ہو، کوئی مسئلہ نہ بن گیا ہو۔ لیکن پھر مجھے آپ کی بات یاد آئی کہ ابو ذر آپ نے یہاں رکنا ہے، یہاں کھڑے رہنا ہے۔ اب دیکھیں محبت اور حکم دونوں یک وقت سامنے آ گئی ہیں، عقائد اور محبت دونوں سامنے آ گئی ہیں، اس وقت اکٹھی ہو گئی ہیں۔ محبت کہہ رہی ہے کہ جاؤں دیکھو اللہ کے نبی کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا معاملہ ہے، کس پریشانی میں نہیں کہیں نے، اور عقائد کہہ رہی ہے کہ نہیں، آپ فرما گئے ہیں کہ آپ نے یہاں کھڑے رہنا ہے، یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب وہ بے چینی اضطراب کی حالت ہے، بڑے پریشانی کے عالم میں ہوں کہ کروں تو کیا کروں۔ محبت کہہ رہی ہے جاؤں دیکھوں، ادھر بھاگ کے دیکھوں کہیں کوئی چیز نقصان پہنچا دے لگا نبی کو، اور عقائد کہہ رہی ہے کہ نہیں یہاں کھڑے رہنا ہے۔ باہر عقائد غالب رہی، کیوں کہ اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ وہاں کھڑے رہے، تھوڑی دیر بعد نبی واپس آئے تو کچھ اضطراب کی حالت پایا، پوچھا ابو کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، میں پریشان تھا کہ کوئی معاملہ اللہ کے نبی کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر جبریل آئے ہوئے تھے، مجھے وحی اتری ہے، اور آپ جبریل نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نبی کی عطائت میں اور اللہ کے توحید پر مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، وہ پکا جنتی ہوگا جو اللہ کے نبی کی عطائت میں اور اللہ کی توحید پر جو مر گیا۔ دیکھیں کیسی پیاری حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے ہر
کام میں، ہر حدیث میں، ہر عمل میں ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ محبت اور عقائد یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ ہم پیار میں آ کر، اللہ کے نبی کی محبت میں آ کر، عشق میں آ کر کیا کچھ کرتے ہیں جی۔ وہ چند دن پہلے بات زیادہ کل پرسوں کی بات ہے، سوشل میڈیا پر وہ کچھ لوگوں، کچھ نوجوان وہ چہرے بگاڑے ہوئے ہیں، کلر کر کے ماسک پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب لباس پہنا ہوا ہے، اور وہ کیا دینگا مشتی ہو رہی ہے جی کہ کیا ہے جی، اینکر پوچھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے جی، یہ محبت کا اظہار ہے۔ استغفر اللہ، یہ کیسی محبت ہے یہ جو عقائد سے باہر ہے؟ محبت وہ جو عقائد کے اندر ہو، اللہ کے نبی کی عقائد میں رہ کے جو محبت ہے وہ محبت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی طریقے محبت کا، وہ محبت نہیں ہے، وہ ڈونگ ہے، وہ دھوکہ ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں جی۔ محبت وہ ہے جو عقائد میں رہ کے ہو، جو طریقہ اللہ نبی نے بتایا ہے وہ طریقہ اپنانا ہے، اس سے باہر نکلیں گے تو محبت نہیں ہوگی۔ وہ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشیت پیدا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ خشیت کیا چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے عقائد و معاملات و عبادات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك۔